بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میری ساس اپنا سامان باندھ کر کہیں جا رہی تھی۔ آدھی رات کو وہ کہاں جا سکتی تھی؟ ہمارے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں تھا اور صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس گھر سے بھاگ رہی ہیں، اور وہ بھی کیوں، یہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کا مطلب میرا شک بالکل ٹھیک تھا۔ میں فوراً اپنے شوہر کو جگانے کے لیے بھاگی، لیکن وہ پہلے ہی اس طرف آ رہا تھا اور اس نے کہا کہ اماں، آپ کو شرم نہیں آتی اس عمر میں یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں جا رہی ہوں اور اسی کے ساتھ جا رہی ہوں جس کے ساتھ تم لوگوں نے مجھے دیکھا تھا، اور واپس بھی نہیں آؤں گی۔ میری ساس نے جب ایسا کہا تو میں حیران نہیں تھی، کیونکہ پہلے سے ہی مجھے حقیقت پتہ تھی، پر آج میرے شوہر کو بھی عقل آ گئی تھی۔ میرا نام مہر النساء ہے اور یہ بات میری شادی کے ابتدائی دنوں کی ہے۔ میری شادی نسیم نامی وہ ایک سیدھا سادہ اور خوش شکل انسان تھا، اور میں اپنی قسمت پر نازاں تھی کہ مجھے ایسا شوہر ملا۔ مزید خوشی اس بات کی تھی کہ نسیم کے گھر میں سوائے ان کی والدہ کے اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ مجھے لگا کہ ایک چھوٹے سے خاندان کے ساتھ زندگی سکون سے گزرے گی۔ جب میں پہلی بار اپنے سسرال پہنچی تو اپنی ساس کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ اتنی جوان اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ ایک پل کو تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ واقعی نسیم کی ماں ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی اور نسیم بھی جلدی سے پیدا ہو گیا تھا، اس لیے وہ اب بھی جوان اور حسین لگتی تھی۔ پہلے پہل میں نے دل میں ہی سوچا کہ شاید یہ روایتی ساسوں کی طرح نہیں ہوگی۔ اتنی خوبصورت اور خوش مزاج خاتون بھلا کس طرح دل دکھا سکتی ہیں؟ لیکن جلد ہی میری یہ خوش فہمی ختم ہو گئی۔ ان کے انداز وہی بھلا کس طرح دل دکھا سکتی ہیں؟ لیکن جلد ہی میری یہ خوش فہمی ختم ہو گئی۔ ان کے انداز وہی روایتی تھے جو ہمیں کہانی اور ڈراموں میں سننے کو ملتے ہیں۔ صبح صبح مجھے جگا کر کہتی کہ بہو، ناشتہ جلدی بنا دو، نسیم کو وقت پر دفتر جانا ہے۔ اگر میں نے کچھ دیر کی تو فوراً کہنا شروع کر دیتی کہ ہمارے زمانے کی بہویں تو سورج نکلنے سے پہلے ہی سب کام نپٹا لیتی تھی۔ جب میں نسیم کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتی تو وہ عجیب نظروں سے دیکھتی اور کہتی کہ یہ ہنسی مذاق بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی کھانے کی تیاری کرو۔ ان کی باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہوا کہ ان کی ظاہری جوانی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے خیالات بھی نئے زمانے کے ہوں گے۔ لیکن سب سے عجیب واقعہ تب ہوا جب میں نے اپنی پسند کا کھانا بنایا۔ میں خوشی خوشی انہیں کھانے کی میز پر بلانے گئی تو وہ ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کبھی کبھی دل دکھا دیتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے رویے میں ایک طرح کی ماں جیسی محبت تھی جو سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ میں نے وقت کے ساتھ ان کی باتوں کو سمجھنا شروع کیا اور اپنی زندگی کو آسان بنا لیا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے اپنی ساس، جن کا نام غزالہ تھا، ان کو اپنے رشتہ داروں کی ایک شادی میں ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ سوچا کہ گھر میں وہ اکیلی ہو رہی ہوں گی، اور ویسے بھی شادی بیاہ کے موقع پر بزرگوں کی موجودگی سے رونق بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم شادی ہال پہنچے، سب کی نظریں میری ساس پر جم گئی۔ وہ اپنے شاندار لباس اور خوبصورت انداز کے ساتھ سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ کچھ دیر بعد میرے رشتہ داروں نے مجھ سے آ کر پوچھنا شروع کر دیا، مہرو، یہ تمہاری ساس ہے یا تمہارے شوہر کی بڑی بہن؟ ان کے حیرت بھرے چہروں کو دیکھ کر میں ہنس پڑی اور کہا کہ یہی میری ساس ہے اور نسیم کی والدہ بھی۔ میری بات سن کر سب کو اور زیادہ حیرت ہوئی اور لوگ حیران تھے کہ کوئی ساس اتنی جوان اور دلکش کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ جہاں جاتی ان کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے۔ شادی کی تقریب میں تو حد ہی ہو گئی۔ میری چاچی نے، جو ہر معاملے میں اپنی رائے دینے سے باز نہیں آتی، موقع پر ہی اعلان کر دیا کہ مہرو، تمہاری ساس کے لیے میرے دیور کا رشتہ آیا ہے، ابھی رنڈوا ہوا ہے اور انہیں کی عمر کا ہے، سوچ لو، اگر بات بن جائے تو کتنا اچھا ہو۔ میں ان کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے، اور میری ساس تو ایسے ہنس رہی تھی جیسے ان کے لیے رشتہ آنا بالکل عام بات ہو۔ وہ جہاں جاتی لوگ انہیں کی تعریف کرتے اور میں خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہتی۔
یہ واقعہ میرے لیے ایک ایسا لمحہ تھا جس نے مجھے غزالہ کی شخصیت کی گہرائی کو مزید سمجھنے کا موقع دیا، اور یہ کہ ان کی خوبصورتی اور جوانی صرف ظاہری نہیں تھی بلکہ ان کی خوش مزاجی کا عکس بھی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں اتنی زیادہ جوان ہے تو پھر انہوں نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اس بات پر میرا شوہر غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیوں، میں مر جاؤں گا تو تم دوسری شادی کر لو گی؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرا ایسا مطلب نہیں تھا۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ اگر جوانی میں کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، اور آپ ایک ہی تو اولاد ہیں اپنی ماں کی، تو پھر انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب کافی سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ میرے شوہر نے مجھے یہ بات نہ بتائی اور پوری بات نہیں بتائی کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ تم اس گھر کا ماحول خراب نہیں کرو۔ میرا شوہر بہت ہی کچھ نہ کچھ نرم گوشہ ضرور تھا۔ کبھی کبھار ان کے طنزیہ جملے اور ہدایات برداشت کرنا مشکل ہوتا، لیکن ان کی نیت ہمیشہ بری نہ ہوتی۔ البتہ میرا اصل مسئلہ میرے شوہر نسیم کے ساتھ تھا۔ وہ بہت زیادہ غصے والا انسان تھا۔ اس کے منہ میں ہر وقت کانٹے بھرے رہتے، اور میں اگر پیار سے بھی بات کرتی تو وہ ایسے جواب دیتا جیسے میں نے کوئی بڑی غلطی کر دی ہو۔ اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے وہ مجھ سے جھگڑا کر رہا ہو، چاہے بات معمولی سی ہی کیوں نہ ہو۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تمہیں غصہ کس بات کا ہے تو ہمیشہ یہی جواب ملتا، مجھ پر کاروباری بوجھ ہے، لیکن میں سوچتی کہ ایسا کون سا کاروبار ہے جو اس کے صبر کا دامن چھین لیتا ہے۔ اس کے پاس محض ایک چھوٹی سی کرائے کی دکان تھی جس کا سارا کام بھی سیدھا سادہ تھا، پھر بھی وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا اور جیسے دنیا بھر کا وزن اسی کے کندھوں پر ہو۔ کبھی کبھی میں دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر نسیم بھر کا وزن اسی کے کندھوں پر ہو، کبھی کبھی میں دل ہی دل میں سوچتی کہ اگر نسیم تھوڑا سا نرم مزاج ہوتا تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ شادی کے بعد سے اب تک اس نے مجھ سے کبھی محبت بھری بات نہیں کی تھی۔ وہ جیسے غصے کا مجسمہ تھا، اور میں دن رات اس کی بے اعتنائی اور تلخ مزاجی کے باوجود صبر کرتی رہتی۔ میری زندگی کے تلخ لمحات کا اصل سبب شاید یہی تھا، نہ کہ میری ساس۔ ایک دن میں نے خود ہمت کر کے اپنی ساس غزالہ بیگم سے پوچھ لیا، امی، آپ کے شوہر کو کیا ہوا تھا؟ میری یہ بات سن کر وہ تھوڑی خاموش ہو گئی، پھر ایک گہری سانس لے کر بولی، میرے شوہر مجھ سے بہت بڑے تھے، میری عمر بہت کم تھی جب میری شادی ہوئی، اور اس کے پیچھے ایک بڑی کہانی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیسی کہانی؟ انہوں نے اپنی نظریں جھکائیں اور بولی کہ میرے والدین اور میرے سسرال والوں کے درمیان کسی زمین یا کاروبار کے جھگڑے۔ میں بہت چھوٹی تھی اور سمجھ بھی نہیں پائی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میرے شوہر نے مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے دور رہتے کہ تمہارے شوہر نسیم کی طرح غصے والے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھڑک جاتے۔ میری ساس کے لہجے میں ایک دکھ تھا، جیسے وہ اپنی ماضی کے زخموں کو یاد کر رہی ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ بہت بیمار رہتے تھے۔ جب نسیم پیدا ہوا تو میں نے امید کی کہ شاید ہمارا رشتہ بہتر ہو جائے، لیکن وہ اتنی کمزور ہو چکے تھے کہ نسیم کے پیدا ہونے کے چند ماہ بعد ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ میں یہ سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ میری ساس اپنی بھرپور جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ امی، پھر آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تھوڑا سا ہنس کر بولی، میرے سسر زندہ تھے، انہوں نے سختی سے کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی ورنہ میرے شوہر کی روح کو تکلیف پہنچے گی، اور سختی سے کہا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی ورنہ میرے شوہر کی روح کو تکلیف پہنچے گی، اور میں نے ان کی بات مان لی۔ میں نے بے اختیار کہا، لیکن جب آپ کے سسر اس دنیا سے چلے گئے تو آپ نے سوچا نہیں؟ اس وقت تو آپ کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی، شاید 35 سال بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اتنی عمر میں تو لوگ شادیاں کرتے ہیں۔ وہ افسوس بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولی کہ ہاں، لیکن اس وقت تک نسیم بڑا ہو چکا تھا، اور میں نے اپنی پوری زندگی اس کی دیکھ بھال میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب تو شادی کا سوال ہی نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا۔ ایک جوان خوبصورت عورت اپنی زندگی کے تمام خواب اور خواہشیں اپنے بیٹے کے لیے قربان کر چکی تھی۔ یہ بات میرے لیے حیرت انگیز اور دل دکھانے والی دونوں تھی۔
ان کی زندگی کا یہ پہلو میں نے پہلے کبھی نہیں جانا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ پھر آپ نے اپنی زندگی کو یوں ہی بے مقصد چھوڑ دیا ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ ایک ہی خواب ہے کہ اللہ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اتنے پیسے نہیں ہیں، ابھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو سوچتی ہوں کہ جوانی میں ہی وہاں چلی جاؤں۔ میں نے کہا کہ آج کل تو حج بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ کہنے لگی کہ ہاں، لیکن یہ ایک پلاٹ میرے نام ہے اور میں اس کو بیچ کر حج پر جانا چاہتی ہوں۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ آپ پلاٹ بیچ دیں گی؟ تو وہ کہنے لگی کہ اس سارے پیسوں سے تھوڑی حج پہ چلی جاؤں گی، باقی سارے پیسے نسیم کو دے دوں گی۔ اور میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ ماں بیٹے کا معاملہ ہے، لیکن جب نسیم سے میری ساس نے یہ بات کی تو وہ غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ جب آدھے پیسوں سے حج کر لیں گی تو پیچھے بچے گا کیا؟ ایک دو پلاٹ ہے اور ایک یہ 2 کمروں والا چھوٹا سا گھر، وہ بھی اس گندی سی کالونی میں، کیا ملے گا؟ آپ اپنا حج فی الحال رہنے دیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں نے تو حج کرنا ہے بیٹا، میں نے تو حج کرنا ہے بیٹا، پھر میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو پھر کیا فائدہ؟ نسیم کا پہلا رد عمل ہی بہت برا تھا۔ اس نے کہا کہ بالکل بھی نہیں جانا، آج کل حج کون سے سستے رہ گئے ہیں، لاکھوں کا معاملہ ہے، اور میں یہ پلاٹ بیچ کے پیسے دکان میں لگانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیونکہ یہ جگہ بہت ہی بری تھی۔ ہم لوگوں پر اب یہاں پر رہا نہیں جا رہا تھا، ہر ٹائم گٹر کھلے رہتے، اور ہم نے سوچا کہ کسی اچھے علاقے میں کرائے کا گھر لے لیں گے اور کاروبار کو تھوڑا بہتر بنائیں گے۔ کاروبار چمکے گا تو کاروبار سے پیسے آئیں گے تو پھر دوسرا گھر بھی بن جائے گا۔ لیکن میری ساس کے اور ہی پلان تھے، کیونکہ یہ گھر میری ساس کے نام تھا۔ شاید اسی لیے ان کا کہنا تھا کہ اپنے سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کر کے مجھے ملا ہی کیا، ایک گھر، ایک پلاٹ ملا ہے، وہ بھی میں استعمال نہ کروں تو کیا فائدہ؟ اور میں کون سا سارے پیسے اپنی جیب میں ڈال لوں گی؟ تم لوگوں کو بھی تو اپنی جیب میں ڈال لوں گی، تم لوگوں کو بھی تو دے دوں گی نا پیسے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اتنی جلدی پلاٹ نہیں بکتے، آپ یہ دماغ سے بات نکال دیں اور آرام کریں۔ رات کا وقت تھا اور نسیم روز کی طرح تھکن سے چور بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک وہ مجھ سے مخاطب ہوا، مہرو اماں کو سمجھا دو کہ وہ پلاٹ بیچنے کی بات نہ کریں، آج پلاٹ بیچنے کا سوچ رہی ہیں، کل کو گھر بیچنے کی بات کریں گی، پلاٹ بھی ان کے نام ہے اور یہ گھر بھی، اس لیے ان کے دماغ سے یہ بات نکالنا بہت ضروری ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ اس کا لہجہ سخت اور غیر ضروری تلخی سے بھرا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ نسیم، اماں اتنی بری نہیں ہیں، شاید وہ کسی وجہ سے ایسا سوچ رہی ہوں، ہم آرام سے بات کریں گے۔ لیکن میری بات سن کر وہ مزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم ان کے ساتھ اتنی اچھی کیوں بنی رہتی ہو؟ ذرا ان کے ساتھ بری بن کے رہا کرو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس گھر میں ان کے ساتھ جتنا ہو رہا ہے وہ ان کی اوقات کے مطابق ہی ہے۔ اس کی باتوں نے مجھے حیران اور دل گرفتہ کر دیا کہ یہ کیسا بیٹا تھا جو اپنی ماں کے خلاف مجھے ایسے مشورے دے رہا تھا۔ میں نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا کہ نسیم، تمہاری ماں اتنی بھی بری نہیں، وہ اکیلی ہیں اور انہوں نے ساری زندگی تمہارے لیے قربان کر دی۔ لیکن نسیم کا جواب سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا کہ اتنی اچھی ہوتی تو میرا باپ جوانی میں ہی اس دنیا سے نہ چلا جاتا۔ وہ غصے کے مارے اور ان کی باتوں سے تنگ آ کر بیمار ہوا اور پھر مر گیا۔ مجھے پتا ہے کہ میری ماں کی وجہ سے اس کی زندگی سکون میں نہیں گزری۔ یہ بات سن کر میرے دل پر ایک گہرا گھاؤ تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں نسیم کو کیا جواب دوں۔ ایک طرف وہ اپنی ماں کو برداشت نہیں کر رہا تھا اور دوسری طرف میں نے اس کی ماں کی قربانیوں کی کہانی خود انہی کی زبانی سنی تھی۔ الجھن سے بھرپور تھا، لیکن ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین تو تب نکلی جب ہمیں پتہ چلا کہ امی پلاٹ کی قیمت پہلے ہی لگوا چکی ہیں۔ ان کے محلے میں ایک دوست تھی جس کا شوہر پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ امی نے کہیں ان سے بات کی اور اس کے شوہر نے کہا کہ وہ پلاٹ خرید لے گا اور پیسے بھی اچھے دے رہا تھا۔ یہ سن کے ہم لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ ایک دن وہ گھر پہ آ گیا اور اس کے ہاتھ میں پیسے بھی تھے۔ کہنے لگا کہ یہ لے اپنے پیسے اور پلاٹ میرا ہو گیا، پیسے بھی زیادہ دے رہا ہوں اور پورے کے پورے پیسے کیش میں دے رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں نے جب یہ بات جا کے اپنے شوہر کو بتائی تو وہ کمرے میں موجود تھا اور حیران رہ گیا، لیکن پھر کہنے لگا کہ
ہونے دو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ رک جاؤ۔ میں نے کہا تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ پلاٹ بکنا نہیں چاہیے، اب تو وہ پیسے لے کر آ گیا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ آرام کرو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بس بیٹھی رہو، بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر بیٹھا، میری ساس نے اس سے پیسے لے لیے، اس کو چائے وغیرہ پلائی اور اس کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ ان دونوں کا شکریہ بھی ادا کیا، پیسے بھی کیش میں لے لیے اور اپنے پاس رکھ لیے اور کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو میں اور میرا شوہر میری ساس کے کمرے میں گئے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ بس میرے ساتھ کھڑی رہنا، بولنا کچھ نہیں، سارے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ میں بھی حیران تھی کہ کیا کرے گا۔ کہنے لگا کہ امی آپ نے بالآخر پلاٹ بیچ ہی دیا۔ تو میری ساس نے کہا کہ ہاں بیٹا، معاف کرنا لیکن تمہاری بات سے پہلے میری بات ہو چکی تھی اور اتنی اچھی قیمت ملی ہے کہ میں انکار کرنا مناسب نہیں سمجھی۔ یہ پیسے پڑے ہیں، تم اس میں سے مجھے حج پہ جو اخراجات آنے ہیں وہ نکال کے دے دو اور باقی پیسے اپنے کاروبار میں لگا لو۔ میری ساس نے بڑے پیار سے بات کی اور بڑی مناسب بات کی تھی۔ میرے شوہر نے پیسے گرنے شروع کر دیے، پورے 21 لاکھ روپے، اور کہنے لگا کہ واہ اماں واہ، 11 لاکھ کا تو حج ہو رہا ہے آج کل اور آپ نے 21 لاکھ کا پلاٹ بیچا، 10 لاکھ میری ہتھیلی پہ رکھ دیا اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا یہ میرا حق ہے اور میرا فرض ہے اور یہ پیسے میرے ہیں، میں تجھے دے رہی ہوں اور یہ بڑی بات ہے، نہیں تو میں نہ بھی دوں تو میرا کیا کر لے گا تو۔ میں مانتی ہوں کہ میری ساس کے الفاظ تو بڑے ہی سخت تھے لیکن بولے انہوں نے پیار سے ہی تھے، پر میرے شوہر کو تو اتنا غصہ آیا کہ اس نے وہ سارے پیسوں کا بھرا بیگ میرے حوالے کیا اور میری ساس کو کہا کہ آپ اس گھر سے نکل جائیں، آپ کی اب اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں، آج آپ نے پلاٹ بیچا ہے، کل آپ گھر میں نہیں دیکھ سکتا، میں آپ کو دھکے نہیں دینا چاہتا، آپ خود ہی یہاں سے چلی جائیں۔ میری ساس نے یہ سنا تو وہ حیران رہ گئی، جیسے پتھر کی بن گئی۔ میرے شوہر نسیم نے وہ بات کہہ دی تھی جو کوئی بیٹا اپنی ماں سے کہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے غزالہ بیگم سے کہا کہ آپ اس گھر سے چلی جائیں۔ یہ سنتے ہی میری ساس پتھر بنے کھڑی رہ گئی، ان کی آنکھوں میں بے یقین سا دکھ رہا تھا، مگر وہ خاموش رہی جیسے الفاظ کھو چکے ہوں۔ نسیم نے غصے میں وہ پیسے اٹھائے جو میری ساس نے حج کے لیے جمع کیے تھے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر اندر سے ٹوٹ گئی اور غزالہ بیگم کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں انہیں تسلی دینے کے لیے آگے بڑھی، مگر نسیم نے مجھے بھی روک دیا اور وہ سخت لہجے میں بولا کہ کوئی ضرورت نہیں انہیں تسلی دینے کی، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا، روک دیا اور وہ سخت لہجے میں بولا کہ کوئی ضرورت نہیں انہیں تسلی دینے کی، انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیا، اب ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے۔ میری ساس کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے میں گئی اور پھر خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ کسی نے نہ روکا اور نہ پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ صبح ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اپنے بھائی کے گھر چلی گئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر بھی ان کا دل سکون میں نہیں آیا اور 2 دن کے بعد انہوں نے نسیم کو فون کر کے بلایا۔ انہوں نے کہا کہ آ کر بات سن لو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ نسیم کا رویہ مزید سخت تھا، وہ 2 ہفتے تک اپنی ماں سے ملنے نہیں گیا، نہ ان کی بات سنی اور میں بے حد پریشان تھی، لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک نسیم خود ہی غزالہ بیگم کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ اس کا لہجہ کچھ نرم تھا اور شاید وقت نے اسے احساس دلا دیا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماں ہے تمہارا بیگم کے دل پر لگے تھے وہ بھرنے والے نہیں تھے، وہ اسی گھر میں رہنے لگی، مگر ان کی آنکھوں میں ایک چھپا ہوا دکھ ہمیشہ رہتا۔ وہ کبھی بھی بے عزتی نہیں بھول سکی کہ ان کے اپنے بیٹے نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ان کے حج کے لیے جمع کیے گئے پیسے لے لیے اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ کسی اور کے گھر میں پناہ لیں۔ جب وہ واپس آئیں تو ان کی واپسی میں وہ خوشی یا عزت نہ تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ یہ وہ واپسی تھی جو صرف مجبوری کے تحت کی جاتی ہے۔ غزالہ بیگم کی زندگی کا یہ باب ایک تلخ حقیقت تھا اور شاید ہم سب کے دلوں پر ایک بوجھ بھی۔ جب سے غزالہ بیگم واپس آئی تھی وہ ہر وقت گہری سوچوں میں گم اور پریشان رہتی، ان کی وہ چمک جو کبھی ان کی شخصیت کا حصہ تھی دھندلا چکی تھی۔
لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ ان کے بھائی نے انہیں واپسی پر ایک فون دیا اور کہا کہ جب دل کرے یا کوئی بات کرنی ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیا کرنا۔ شروعات میں تو وہ اسی فون پر مصروف رہتی، کبھی اپنے بھائی سے بات کرتی، کبھی کسی اور سے۔ میں نے اس میں کوئی خاص بات محسوس نہیں کی، لیکن ایک دن جب میں کچن سے گزر رہی تھی تو میں نے ان کی کچھ ایسی باتیں سنی جنہوں نے مجھے چونکا دیا۔ وہ فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے اور کاش میں تمہارے پاس آ سکتی، پھر ہم ساری زندگی ایک ساتھ گزارتے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ ان کے لہجے میں وہ محبت اور گہرائی تھی جو ایک عورت عام طور پر اپنے شوہر یا کسی بہت قریب کے شخص سے کرتی ہے۔ یہ باتیں ان کے بھائی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی تھی۔ معاملہ مجھے کچھ عجیب اور گڑبڑ لگنے لگا تھا۔ یہ کیسی باتیں تھیں اور یہ کس سے ہو رہی تھی؟ وقت کے ساتھ میری پریشانی بڑھنے لگی اور غزالہ بیگم اکثر اچانک گھر سے نکل جاتی اور جب واپس آتی تو ان کے ہاتھوں میں نئی نئی چیزیں ہوتی، کبھی کوئی اچھا کھانے کا ڈبہ، کبھی کوئی گفٹ، اور ایک دن تو وہ میرے لیے بھی ایک نیا جوڑا لے کر آئیں۔ جوڑا قیمتی لگ رہا تھا، کم سے کم بھی 5,000 کا تو ہوگا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوئی، کیونکہ جب سے وہ واپس آئی تھی نسیم نے ان کے ساتھ بالکل قطع تعلق سا کر رکھا تھا۔ نہ ان سے بات کرتا تھا، نہ انہیں کوئی پیسے دیتا تھا، بلکہ وہ حج کے لیے جمع کی گئی ان کی رقم بھی لے چکا تھا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا کہ امی، یہ جوڑا آپ نے کہاں سے خریدا؟ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ وہ مسکرائیں، لیکن ان کی مسکراہٹ میں ایک راز چھپا تھا۔ وہ بولی کہ مہرو، ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی۔ ان کا یہ جواب سن کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جسے وہ چھپا رہی تھی۔ ان کے انداز اور باتوں سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی میں کوئی نیا موڑ آ چکا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا غزالہ بیگم واقعی کسی بغاوت پر اتر آئی تھی، کہ ان کی زندگی میں کوئی نیا شخص آ چکا تھا۔ کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہ کی، لیکن حالات روز بروز عجیب ہوتے جا رہے تھے اور میں اس الجھن میں تھی کہ یہ باتیں کہاں تک جائیں گی اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ میرے شوہر نے مجھے میری ساس سے زیادہ بات کرنے سے منع کیا تھا، لیکن جب وہ گھر پہ نہیں تھا تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے ماں باپ نے میری شادی زبردستی کروائی تھی۔ بیٹا، میں اس وقت بہت کم عمر تھی اور اپنے اسے بڑے مرد کے ساتھ شادی کر لی، زندگی گزاری، اس کی باتیں برداشت کی۔ وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اپنے سسر کی باتیں سنتی رہی۔ وہ اس دنیا سے گئے تو میرے بیٹے نے مجھ پہ حکم چلانا شروع کر دیا۔ لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے کیوں دوسروں کی باتیں سنی، اپنی زندگی کو کیوں برباد کیا؟ تو سچ کہتی تھی، ابھی میرے پاس بہت وقت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں اور اس لیے اب میں اس سے باتیں سنی۔ اپنی زندگی کو کیوں برباد کیا؟ تو سچ کہتی تھی، ابھی میرے پاس بہت وقت ہے، ابھی تو میں جوان ہوں اور اس لیے اب میں صرف اپنے بارے میں سوچوں گی اور کسی کے بارے میں نہیں، ایسے بیٹے کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں جو مجھے گھر سے نکال چکا ہے۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور یہ تو میں خود ہی آئی ہوں، اور جب سے آئی ہوں تب سے اس نے کون سا مجھ سے معافی مانگی یا مجھ سے کوئی بات کی ہے؟ میری طرف دیکھا تک نہیں۔ میرے پیسے بھی کھا گیا اور اب میں صرف اپنے بارے میں سوچوں گی۔ اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے میں نے اپنا گھر بیچا تھا، وہ پلاٹ میرے لیے میرا گھر ہی تھا۔ انسان زمین پر ہی گھر بناتا ہے نا، اللہ میرا گھر اپنے گھر میں بنائے گا، وہ میرے لیے راستے کھولے گا اور میری زندگی بدل جائے گی، مجھے محبت بھی مل جائے گی اور سکون بھی۔ جب انہوں نے ایسی بات کی تو میں حیران رہ گئی تھی اور چپ چاپ اٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ اب مجھے یہ بات اپنے شوہر کو بتا دینی چاہیے۔ بات بتائی، لیکن ذرا طریقے سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جا کر میری ساس سے جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ جو کرتی ہیں کرنے دو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ کریں گی تو اپنی ہی بے عزتی کروائیں گی۔ ایک بیوہ ہے، بیٹا جوان ہے اور بیٹا شادی شدہ ہے، ایسی عمر میں اگر وہ بے راہ روی کا شکار ہوئی تو سب سے زیادہ باتیں ان کو ہی سننی پڑے گی۔ مجھے اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ میری ساس غزالہ بیگم کی زندگی میں کوئی آ چکا تھا۔ ایک عورت کی زندگی میں جب کوئی نیا مرد آتا ہے تو اس کی شخصیت میں ایک خاص تبدیلی آتی ہے، وہ پہلے سے زیادہ پراعتماد اور بہادر ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ میں غزالہ بیگم میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اب کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور نہ میرے شوہر نسیم سے،
نہ ہی کسی اور سے۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے پرانے جوڑے نکال کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے آواز دے کر بلایا اور بولی کہ مہرو، ذرا دیکھو، یہ سب تو مجھے اب تک پورے ہیں، میں بالکل بھی موٹی نہیں ہوئی۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سی خوشی اور فخر تھا۔ پھر کہنے لگی، لیکن کچھ جوڑے ایسے ہیں جو میں تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، اور ان کے جوڑے ہمیشہ اچھے اور قیمتی ہوتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے کچھ جوڑے الگ کر دیے اور میں نے ان کے ہاتھ سے خوشی خوشی وہ لے لیے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے لیے بھی چند جوڑے الگ رکھ لیے تھے۔ میں نے مذاق میں کہا کہ امی، ان جوڑوں کے کلر کافی تیز ہیں، یہ بھی آپ پہنیں گی؟ آپ تو اتنی شوخ کلر کے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ بیٹا، میں تو تمہیں سارے ہی دے دیتی، لیکن ہاں، مجھے بھی کچھ جوڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ اب بار بار تو خریدنے نہیں جا سکتے نا، اس لیے اپنے لیے رکھ لیے ہیں۔ میں ان کے لہجے میں کچھ نیا محسوس کر رہی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی خود اعتمادی جھلک رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ جو کپڑے انہوں نے اپنے لیے رکھے تھے ان کے رنگ بہت شوخ تھے۔ لال، گلابی، نیلا اور ہلکا سبز، یہ وہ رنگ تھے جو وہ پہلے کبھی نہیں پہنتی تھی، کیونکہ وہ خود کو ایک بزرگ اور اپنے بچوں کی ماں سمجھتی تھی۔ لیکن اب وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں، میں یہ کپڑے پہنوں گی۔ ان کی یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، اور ان کا یہ نیا رویہ اور پسند بتا رہی تھی کہ ان کی زندگی میں واقعی کوئی بڑی تبدیلی آ چکی تھی، ایک ایسی تبدیلی جس نے انہیں ان کے اندر چھپی ہوئی خوشیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کو بھی یہ سب کچھ بتایا، اور انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تیری ساس گھر سے چلی جائے گی، اور میں نے کہا کہ اچھی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ چلی گئی تو میرے شوہر کو کھلی آزادی مل جائے گی۔ وہ میری ساس کا لحاظ کر لیتا ہے، ورنہ اس کا بس چلے تو روز میرے ساتھ لڑائیاں کرے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ساس گھر سے جائے۔ میری ماں نے کہا کہ انہوں نے شروع میں مجھے بہت تنگ کیا، لیکن وہ سب کچھ مجھے ہی لگ رہا تھا۔ شاید وہ سب نارمل تھا، اور وہ مجھے اس گھر کے اصول سمجھا رہی تھی۔ ایک دن میں کچن میں کچھ کام کر رہی تھی کہ اچانک میری ساس غزالہ بیگم کی آواز سنائی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز میں ایک خاص نرمی اور گرمی تھی جو عام دنوں میں سننے کو نہیں ملتی تھی۔ میں ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن ان کے الفاظ نے میرے قدم روک دیے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں تم سے یہ سب باتیں کسی اور کو نہیں کہہ سکتی۔ تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور تمہارے بغیر یہ زندگی کتنی خالی لگتی ہے۔ میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھنے لگے۔ یہ کس سے بات کر رہی تھی، اور یہ کیسی باتیں تھی؟ ان کا لہجہ وہ نہیں تھا جو کسی ماں یا بہن کا اپنے بچے یا بھائی سے ہوتا ہے۔ یہ محبت بھری باتیں تھی جو صاف ظاہر کر رہی تھی کہ ان کی زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ یہ وہی غزالہ بیگم تھی جو کبھی خود کو اپنے بچوں کے لیے وقف سمجھتی تھی، اور اب وہ ایسی باتیں کر رہی تھی جو ان کی عمر اور حیثیت کے لحاظ سے غیر معمولی تھی۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی، لیکن ان کے الفاظ میرے ذہن میں گونجتے رہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری ساس کی زندگی میں واقعی کوئی نیا شخص آ چکا تھا۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص ان کے لیے کتنا اہم ہو چکا ہے، اور وہ اپنے دل کی وہ باتیں جو برسوں سے کسی سے نہیں کہتی تھی اب کھل کر کہہ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے، لیکن میں مسلسل بے چین تھی۔ غزالہ بیگم کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ آدھی رات کو میں تیار رہوں گی، تم صرف فون کر دینا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ آدھی رات کو کہاں جانے والی ہیں۔ میرے دل میں وسوسے بڑھ رہے تھے، اور نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ آدھی رات کے قریب مجھے ہلچل کی آواز سنائی تھی۔ میں نے فوراً کروٹ بدلی اور اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی نسیم بھی جاگ گیا۔ وہ حیرانی سے بولا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ میں نے فوراً کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، مجھے شک ہے کہ تمہاری ماں کچھ کرنے والی ہے۔ ہم دونوں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئے، اور جو منظر دیکھا اس نے ہمیں حیران کر دیا۔ غزالہ بیگم پورے سوٹ کیس کے ساتھ گھر سے نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، اور وہ مکمل طور پر تیار تھی، جیسے کسی سفر پر جا رہی ہوں۔
میں نے نسیم کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھا، میری بات سچ ہو گئی، تمہاری ماں واقعی اس گھر سے بھاگ رہی ہے۔ نسیم غصے میں بھرا ہوا تھا اور اس نے چیخ کر کہا کہ یہ اب کیا کر رہی ہیں اور کہاں جا رہی ہیں؟ غزالہ بیگم کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، لیکن ان اس گھر سے اور اس بار کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ نسیم مزید غصے میں آ گیا اور چلایا کہ اکیلی جا رہی ہیں یا کسی کے ساتھ، اور یہ سب کیا ہے؟ غزالہ بیگم نے انتہائی اطمینان سے کہا، اکیلی نہیں جا رہی، لیکن تم لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ نسیم غصے سے پاگل ہو گیا اور فوراً ان کے پیچھے لپکا، لیکن اس وقت تک غزالہ بیگم گھر کے گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ ہم دونوں ان کے پیچھے باہر نکلے اور جو منظر دیکھا اس نے ہمیں حیران کر دیا۔ غزالہ بیگم ایک گاڑی کے پاس جا کر رکی جہاں ایک جوان لڑکا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے گاڑی کے دروازے پر پہنچی اور کچھ لمحوں کے لیے اس لڑکے سے بات کی اور پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی تیزی سے وہاں سے نکل گئی اور ہم دونوں حیرانی کے عالم میں کھڑے رہ گئے۔ میں نے نسیم سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ کیا تمہارا کوئی رشتہ دار؟ نسیم گڑبڑاتے ہوئے بولا کہ میں نے صحیح دیکھا۔ میں نے نسیم سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ کیا تمہارا کوئی رشتہ دار؟ نسیم گڑبڑاتے ہوئے بولا کہ میں نے صحیح طریقے سے دیکھا نہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون تھا۔ ہم دونوں کے ذہن الجھے ہوئے تھے اور یہ لڑکا کون ہو سکتا تھا؟ غزالہ بیگم آخر کس کے ساتھ اور کہاں جا رہی تھی؟ اور انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ سوالات ہمارے ذہنوں میں گونج رہے تھے، لیکن ان کا جواب ہمارے پاس نہ تھا۔ جب سے میری ساس راتوں رات گھر سے چلی گئی تھی، ایک عجیب سی خاموشی نے گھر کو گھیر لیا تھا۔ میرے شوہر نسیم نے تو اس بات کو چھپانے کی پوری کوشش کی اور کہا کہ یہ بات کسی کو نہ بتاؤ، بس اسے نظر انداز کرو، مگر میں جانتی تھی کہ یہ بات چھپے گی نہیں۔ جیسے ہی ہماری ساس کے جانے کی خبر پڑوس اور رشتہ داروں تک پہنچی، باتیں عام ہو گئی۔ ہم ہر طرف سے لوگوں کی تجسس بھری نظروں کا سامنا کر رہے تھے۔ ہر کسی کو ہماری ساس کے اچانک جانے کا جواز چاہیے تھا اور جب ہمیں خود ہی کچھ پتہ نہیں تھا تو ہم کس کو کیا جواب دیتے؟ وقت گزرتا گیا اور ان تمام سوالات کا جواب ہم نے خاموشی سے دیا، لیکن یہ سب کچھ ہمارے لیے اس وقت مزید پیچیدہ ہو گیا جب میرے شوہر نے اپنی کاروباری زندگی پر توجہ مرکوز کرنی شروع کی۔ اس نے اپنی دکان میں تقریباً 21 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی اور اب وہ ایک چھوٹے سے شاپنگ مال کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے دکان میں ہر وہ چیز رکھی جو عورتوں کے لیے ضروری ہو سکتی تھی، کپڑے، زیورات، کاسمیٹکس اور بہت کچھ۔ یہ منصوبہ اس کے دل میں خوشحال کاروبار کی بنیاد بن چکا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ اگر اس نے یہ سب کچھ اچھے طریقے سے چلایا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نسیم کہنے لگا کہ چلو ماں کے قصے کو چھوڑو اور اب کاروبار پر توجہ دو، کچھ نہ کچھ اچھا ہو ہی جائے گا۔ ہمیں امید تھی کہ اب کاروبار بہتر ہوگا اور ہماری زندگی میں کچھ خوشیاں آئیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور 2 مہینے تک کاروبار۔ میں اسے تسلی دیتی کہ شاید یہ وقت کا پہلو ہے، لیکن دل میں مجھے یہ بھی اندیشہ تھا کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا جو ہماری زندگی کا بدترین حادثہ بن گیا۔ رات کے تقریباً 2 بجے مارکیٹ کے چوکیدار کا فون آیا کہ آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ میں نے یہ سنا تو یقین نہیں آیا اور فوراً نسیم کو جگایا۔ نسیم نے بھی فوراً اپنی آنکھوں کی سوجھ بوجھ کھو دی اور ہم دونوں فوراً دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو سچ مچ ہماری آنکھوں کے سامنے سچائی آ چکی تھی۔ آگ نے دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور نہ صرف ہماری دکان جل چکی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ارد گرد کی باقی دکانیں بھی متاثر ہو چکی تھیں۔ دکان میں رکھی گئی ساری چیزیں جل گئی، ہر کاروبار کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ نسیم کی حالت اس وقت بالکل بکھری ہوئی تھی اور میں بھی شوق میں تھی۔ مارکیٹ کے چوکیدار نے بتایا کہ وہ کسی کو بھی آگ لگنے کی وجہ نہیں بتا سکتا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ شاید کسی کی غفلت کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہو۔ اور جب ہم نے پڑوسی دکانوں کے مالکان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی غفلت کی وجہ سے ہماری دکانیں بھی جلی ہیں اور ہمیں بھی پیسوں کا نقصان ہوا ہے۔ ہم جیسے بالکل ہی لٹ گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ بھی ہمیں ان نقصانات کے لیے ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ ہم نے تمام پیسے جو دکان پر لگائے وہ ضائع ہو گئے۔ نسیم نے وہ 21 لاکھ روپے اور ساری جمع پونجی اس کاروبار پر لگا دی تھی اور اب وہ سب کچھ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ یہ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ ہمیں نہ صرف اپنے کاروبار کا نقصان برداشت کرنا پڑا بلکہ دوسرے دکانداروں کو بھی مال نقصان کی
بھریائی کرنی پڑی۔ نسیم کی آنکھوں میں بے بسی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ خاموش تھی۔ کئی دن تک نسیم اور میں دونوں اسی شوق میں رہے۔ نہ تو ہم اپنی ساس کے جانے کے بارے میں کچھ سمجھ پا رہے تھے اور نہ ہی کاروبار کے اس تباہ کن حادثے کے بارے میں کوئی حل ڈھونڈ پا رہے تھے۔ ہر طرف سے باتیں سننے کو ملتی رہی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے۔ کچھ تو تھا جو آپ کی دکان میں آگ لگ گئی۔ نسیم کے لیے یہ سب بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ کاروبار بڑھ جائے گا اور اب وہ ایک بڑی مایوسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ کاروبار کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر اب ہر طرف اس کے سامنے ناکامی کا منظر تھا۔ لیکن اس کے باوجود ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ ہار نہیں مانیں گے اور دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حادثہ ہماری زندگی کا ایک تلخ سبق تھا، لیکن نسیم نے مجھے تسلی دی کہ زندگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، ہم اٹھ کر پھر سے شروع کریں گے۔ اور اسی تسلی کے ساتھ ہم نے ایک نئے راستے پر قدم رکھا، یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے لگا کہ دکان جل جانے کا غصہ بھی نسیم مجھ پہ نکالے گا، لیکن اس کا رویہ تھا کہ مل جل کر کچھ کر لیں گے، اور وہ مجھ پر غصہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ چلو ایک طرف سے تو اس کو سبق ملا، لیکن معاملات مزید خراب ہو گئے۔ نسیم کو اچانک صحیح کوئی بیماری ہو گئی جس میں وہ بستر پہ پڑ گیا اور اب اپنے قدموں پہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس کو اپنا آدھا دھڑ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا اور ڈاکٹر سے علاج کروایا اور انہوں نے کہا کہ یہ بیماری بہت عجیب ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں، کبھی بھی کسی کو بھی ہو سکتی ہے، اور دوائیاں استعمال کروائیں گے، تھوڑی بہت ایکسرسائز کروانی ہوگی تو شاید کوئی اثر پڑے۔ لیکن ہم خود حیران ہیں کہ میں بڑی پریشان تھی۔ نسیم بستر پہ پڑ گیا، جو پیسے ہاتھ میں تھے وہ بھی ختم ہو رہے تھے۔ میری ساس کو بھی گھر سے گئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ دکان بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ اب صرف ایک گھر ہی تھا، لیکن اس کو کرائے پہ دیتے تو کیا خود بھی کرائے پہ رہتے؟ بات ایک ہی ہو جانی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور میرا شوہر بھی بڑا پریشان تھا۔ اللہ سے معافیہ مانگتا تھا اور روتا تھا، بلکتا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر میرا دل ڈوب جاتا۔ اب تو گھر کا سامان بیچنے کی نوبت آ چکی تھی۔ ایک دن باہر کے مالک سے ایک منی آرڈر آیا اور ساتھ ہی ایک خط بھی تھا۔ منی آرڈر میں کافی پیسے تھے اور خط میں میری ساس کا پیغام لکھا تھا۔ اس نے لکھا، یہ پیسے میں تمہارے لیے بھیج رہی ہوں مہر النساء، کیونکہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا تھا اور تمہیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ اپنا نمبر بھی میں نے نیچے دے دیا ہے، اگر تمہیں کبھی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ میں فوراً اس نمبر پر فون کرنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ جب میری ساس کی آواز سنی تو دل کو کچھ سکون ملا۔ اس نے کہا کہ مہرو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میری ایک دوست تھی جس کا جوان بیٹا تھا، وہ بالکل میرے بیٹوں کی طرح تھا اور بہت امیر تھا۔ اس نے میری مدد کی اور اس کی مدد سے ہی مجھے سعودی عرب میں نوکری مل گئی۔ اب میں خانہ کعبہ میں کام کرتی ہوں، حاجیوں کے لیے کھانا بناتی ہوں اور وہیں رہتی ہوں۔ مجھے یہاں ایک کمرہ بھی ملا ہے جہاں میں روز آتی ہوں، روز جاتی ہوں، اللہ کے گھر کو دیکھتی ہوں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ اللہ اپنے گھر میں میرا گھر بنائے گا، اور حقیقت میں ایسا ہی ہو گیا۔ سارا دن میں یہاں گزارتی ہوں اور اچھے پیسے بھی کماتی ہوں۔ انہی پیسوں میں سے تمہارے لیے ہر مہینے پیسے بھیجا کروں گی۔ تمہاری اور نسیم کی حالت کے بارے میں سنا تو مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن تمہیں بتاتی ہوں کہ تم دونوں میرے دل میں ہمیشہ رہو گے، اور نسیم کو کہنا کہ میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ لیکن شاید وہ بھول گیا کہ میں اس کی ماں تھی۔ یہ سب سنتے ہوئے میرا دل ڈوب گیا اور میں نے سوچا کہ سچ میں اس کی زندگی میں کچھ خاص ہو گیا تھا، اور وہ اللہ کے گھر میں خوش تھی، لیکن پھر بھی دل میں ایک ادھورا پن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن میں پھر بھی اس بات پر یقین کرنے لگی کہ وہاں بھی ہمیشہ اپنی اولاد کی فکر کی جاتی ہے۔ نسیم کا علاج ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے امی سے کہو کہ مجھ سے بات کر لیں، لیکن وہ اس سے بات نہیں کرتے۔ اس کی یہ باتیں سن کر دل میں ایک خاص قسم کی مایوسی اور دکھ تھا، مگر پھر بھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید کوئی غم اس کا اپنا تھا جو وہ خود ہی چھپائے ہوئے تھی۔ میری ساس ایک بہت اچھی خاتون تھی اور اللہ نے ان کو اجر دیا، اور وہ اپنے کاموں میں برکت رکھتی تھی۔ میں جب بھی ان سے بات کرتی تو ان کے چہرے پر سکون اور رضائیت کا ایک خاص تاثر ہوتا جو مجھے ہمیشہ حیران کن لگتا، اور میں نے جب ان کی زندگی کی کچھ حقیقتیں جانی تو میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ ان کی زندگی میں خوشیاں دے۔
میرے شوہر سے غلطی ہوئی تھی اور وہ اس کا شکار ہوا، اس کو سزا ملی۔ یہ دنیا تو بس سزا اور جزا پر ہی چلتی ہے، مگر انسان اتنا چھوٹا سا قانون بھی نہیں سمجھ پاتا۔ وہ ہمیشہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ وہ اپنی خواہشات میں اتنا گم ہوتا ہے کہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ہر حرکت کا اثر نہ صرف اس کی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ میرے شوہر نے جس طرح اپنی ماں سے بدسلوکی کی، وہ اس کا نتیجہ خود بھگت رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے جدا ہو کر اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں میں الجھا رہ گیا۔ انسان جب اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا تو آخر کار وہ خود اپنی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا سامنا کرتا ہے۔ دنیا میں سب کچھ ایک دن بدلتا ہے، لیکن جزا اور سزا کا اصول ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اس سب کے بیچ میں یہ سیکھا کہ انسان کا دل صاف ہونا چاہیے اور اس کی نیت اور اعمال نیک ہونے چاہیے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے۔ میری ساس نے ہمیشہ اپنی زندگی میں نیک نیتی اور محنت کو ترجیح دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان کی زندگی میں سکون رکھا۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی دونوں ہی یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آسمان پر بھی کوئی ذات بیٹھی ہے جو دونوں کو دیکھ رہی ہے، ظلم کرنے والا بھی اور ظلم برداشت کرنے والا بھی، لیکن پھر اللہ دونوں کو ہی بتا دیتا ہے کہ میں بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں، اور بے شک آخری فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے۔ ہماری قسمت کیسے اچانک سے پلٹ گئی، اور ہماری ماں جی کی بھی، جن کو اپنا خواب تعبیر ہوتا ہوا مل گیا۔ اب وہ وہیں پہ رہتی ہیں اور اللہ کے گھر میں حاجیوں کے لیے کھانا بنانا، کھانا دینا اور روزانہ وہاں پہ رہنا کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ وہیں کے کسی شخص کے ساتھ شادی بھی کرنے والی ہیں، اور مجھے ان کا یہ فیصلہ سب سے اچھا لگا۔ اچھی بات ہے کہ ان کو شادی بھی کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔